میں پوچھتا ہوں اس آدمی کو ضرورت کیا ہے ختم نبوت پر بات کرنے؟ جب امت مسلمہ کے متفقہ فیصلہ ہے کہ مرزئی کافر، اسمبلی نے بل پاس کر دیا کہ مرزئی ان کو اقلیت قرار دے دیا، اور جب سے وہ اقلیت بنے نہ ہم نے ان کی عبادت گاہ جلائی، نہ ہم نے ان کو قبروں سے نکالا، نہ ہم نے بس ٹھیک ہے جیسے عیسائی رہتے ہیں، یہودی سے کس ملک میں رہتے ہیں وہ بھی رہے، اقلیت بن کے رہے، کوئی پر تم انہیں کھینچ کھوچ کے کیوں قریب کرتے ہو؟ تمہارا کیا جڑانا ہے ان کے ساتھ؟ بتاؤ تو صحیح۔ ان لوگوں سے ان کو چاہیے اپنے منہ میں لگام ڈالیں، اور اگر نہیں ڈالیں گے پھر انشاءاللہ ڈالی جائے گی۔ تو وزیر قانون صاحب کو کیا مصیبت بنی ہوئی ہے نیا فتویٰ دینے؟ کیا ہے کوئی شوق انہیں دینا چاہیے فتویٰ؟ کہتے نہیں مرزائیوں میں ہمارے درمیان تھوڑا فرق ہے۔ مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ جان بوجھ کر کوئی نہ کوئی ایسی شرارت کرتے ہیں جس سے لوگ اشتعال میں رہے، جان بوجھ۔ حلم، حوصلہ، صبر ذات کے بارے میں تو ہے، لیکن اگر کوئی رسول پاک کی بے ادبی کرے تو پھر حوصلے کی بات تو ہے ہی نہیں، پھر تو جہاد کی بات ہے۔ اور میں دیانتداری سے مسجد میں باوضو بیٹھ کر جمعے کے دن مشورہ دیتا ہوں حکومت کو، اور وزیر قانون کو مشورہ دیتا ہوں کہ نہ فرعون کی حکومت ساری زندگی رہی، نہ نمرود رہا، نہ جاد بن یوسف رہا، نہ یزید رہا، اور یار درباری بن کے حکمرانوں کی چاپلوسی کرتے کرتے تم یہاں تک آ گئے ہو کہ اب نبی پاک کی عزت کو ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا ہے۔ اور آپ یقین کریں سیاسی جماعتوں کا اتنا برا حال ہے کہ ان کے لیڈر کے بارے میں کوئی بات کرے تو پاگل ہو جاتے ہیں یہ احتجاج کر کر کے، اور اس نے ڈائریکٹ کہہ دیا کہ ختم نبوت کا مسئلہ ہی کوئی نہیں، جو دین کی بنیاد ہے، کسی کو پرواہ نہیں۔ مجھے تو ان لوگوں کی فکر ہو رہی ہے جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیے ہیں، وہ اللہ کو کیا جواب دیں۔ اور یہ اللہ ماشاءاللہ ساری سیاسی جماعتیں اس طرح کی۔ اور میرا وزیر قانون صاحب کو بھی مشورہ ہے کہ زندگی بڑی تھوڑی ہے، بڑی تھوڑی ہے، اللہ سب کو معاف کرتا ہے، اپنے رسول کے غداروں کو معاف نہیں کرتا۔ اور یہاں تمہاری گاڑیوں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہیں، وہاں بھی تمہارے جھنڈے لگیں گے، پر اس لیے لگیں گے کہ یہ غدار ہے ناموس رسالت، یہ جھنڈے لگیں گے۔ شرم کرو اور ڈر جاؤ، بس کر دو۔ تمہارے منہ میں اب دانت پورے نہیں رہے، کوئی شوگر کا مریض ہے تو کوئی بلڈ پریشر کا، تو کوئی ہارٹ کا، تو کوئی کینسر کا۔ شرم کرو اور اپنی قبر کی بھی تھوڑی سی فکر کرو۔ بتاؤ پاکستان کے کتنے صدر گزرے، وزیر اعظم گزرے، تو ان کی قبریں کہاں ہیں؟ کوئی جاتا ہے ان کی قبروں پہ؟ کسی کو خبر ہے؟ کیوں اپنے لیے جہنم کٹھی کرتے ہیں؟ سارا کچھ دنیا داری رہ گئی ہے، سارا کچھ صرف یہی رہ گیا۔ حضرت ابوبکر سردار تھے، حضرت عمر سردار تھے قبیلے، حضرت عثمان سردار تھے، انہوں نے سرداریوں کو ٹھوکر مار کے رسول اللہ کے قدموں میں بیٹھنا پسند کی، سرداریاں چھوڑ کے غلام بن گئے۔ تم سرداریاں بچانے کے لیے رسول اللہ کی غداری کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ اور کام شکوہ ہے مجھے ان لوگوں سے جو مولوی تو کہہ دیتے ہیں تو سیاست میں کار، اور کسی سیاستدان کو منع نہیں کرتے کہ جب تجھے سورت فاتحہ بھی نہیں آتی تو تجھے کس نے اجازت دی ہے اتنی بڑی بات؟ مرزائی کل بھی کافر تھے، آج بھی کافر، اور قیامت تک، اور جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی، اور پکا بے ایمان ہے، کافر ہے۔ وہ وزیر قانون ہو یا صوبائی ہو یا وفاقی ہو، من شک فی کفر ہی فقط کفر، جو مرزائی کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے۔ ہمارے رسول آخری رسول ہے، ہم کسی کو یہ اجازت نہیں دیں گے کہ وہ ختم نبوت میں رکھڑا ڈالنے کی کوشش کرے۔ ہم کسی کو یہ اجازت ہے، اور تم نے قوم کو لوٹا، لوٹتے رہو، اب ایمان پہ ڈاکے تو نہ ڈالو۔ تمہیں دولت لوٹ کے پیٹ نہیں بھرا، اب ایمان لوٹنا شروع کر لیا۔ تمہارا فیکٹریاں لوٹ کر، قومی خزانہ لوٹ کر پیٹ نہیں بھرا، بھائی مانا دین بیچ کر اپنی حکومتیں پکی کرو گے۔ اور وہ لوگ بھی تیار ہو جائیں جو ان بےایمانوں کو منتخب کرتے ہیں، ان سے بھی سوال کرے گا ختم نبوت کا موضوع قیامت کے دن کہ تم بتاؤ، ان کو سپورٹ کرتے تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی کسی نبی کو نبی ماننا درست جانتے تھے۔ مان تاثیر جب مرا تھا نا تو 5-5 لاکھ روپیہ مولویوں کو آفر کی جنازہ پڑھاؤ، 5-5 لاکھ روپیہ چھوٹے چھوٹے مولویوں کو۔ اور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب بھی صوبائی جو تھے وہ خطیب تھے، ملازم تھے، انہوں نے کہا کہ ایمان نہیں بھیجنا، نکالنا نوکری سے تو نکال دو۔ اور بادشاہی مسجد کا مولوی جس کا پتہ نہیں چلتا کبھی کدھر چلا جاتا ہے کبھی کدھر، یہاں تو وہ بھی کھڑا ہو گیا، اس نے کہا نہ ایمان نہیں بیچنا۔ گورنر ہاؤس کی مسجد کا امام کہنے لگا کہ بخشا جانا نہ جانا یہ تو رحمت الہی کا معاملہ ہے، پر اتنا گندا جنازہ نہیں پڑھنا۔ اور وہ مولوی آج تک پتہ ہی نہیں کدھر گیا جس نے اس گلیز کا گندا جنازہ پڑھایا۔ تو بھائی اپنی قبر اشر کو، جب جہاں تمہارے جنازے نہیں پڑھے جا رہے تو وہاں تمہارا کیا حال ہو؟ ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن، ساڈے نبی کی زبان ساڈے واسطے قرآن، ختم ہو گئی بات۔ جو مرضی کو کہتا پھر، عقیدہ مضبوط زبردست، ایک منٹ کے لیے بھی ہلنے کی ضرورت نہیں۔ سب نے اپنے اپنے دلائل دیے ختم نبوت پہ، ضرورت ہی نہیں تھی جب حضور کہہ گئے۔ جو بن سکتے تھے ان کو نبی پاک کہہ گئے، جو بن سکتے تھے، جن میں صلاحیتیں تھی، حضور نے فرمایا علی تو میرے لیے اسی طرح ہے جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون تھے۔
لیکن موسیٰ کے بھائی ہارون بھی نبی تھے, پر میرے بعد کوئی نبی ہو سکتا تو ہو اسی طرح جس طرح موسیٰ کے لیے ہارون, جن کے اندر خوبیاں پائی جاتی تھی. فرمایا ابو بکر میری ساری امت سے افضل ہے پر نبی نہیں ہے. میرے رسول پاک نے فرمایا عمر فاروق میں وہ ساری خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ایک نبی میں لو کان نبی بعد لکان عمر ابن خطاب. اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو خطاب کا بیٹا عمر ہو. جو ہو سکتے تھے جب وہ نہیں ہوئے تو کانا شانہ اٹھ کے آ گیا ہے ادھر قادیان کا رہنے والا, اور تو کہتا نہیں مجھے مان لو, چلو پورا نہ مان لو, ذلی مان لو, بروزی مان لو. حیا ہونی چاہیے. بڑے بڑے سیانے بندے ان کو آج تک پتہ ہی نہیں کہ یہ ذلیل کتنے, ان کے اندر خباثت کتنی پائی جاتی ہے. میرے رسول پاک امت کے لوگوں نے اپنے اپنے دلائل دیے, نبی پاک کی امت نے اپنے اپنے. حضرت میاں محمد بخش صاحب رحمت اللہ علیہ ختم نبوت پہ بات کرنے لگے تو انہوں نے انوکھی بات ہی کر دی, انوکھی بات. ایک شخص ان سے کہنے لگا چل کے دیکھو تو صحیح, ملے تو صحیح. آپ فرمانے لگے دفع کرو, جنہاں اندر عشق ہے رچیا انہاں نہیں بھج جانا, پاویں سونے ملن ہزارہ آسانی یار بٹونا. ہم نے دائیں بائیں دیکھنا ضرورت ہی نہیں, ہمارے رسول نے کوئی کمی چھوڑی نہیں. باقی آ رہے ہیں یہاں خیرات دینے, حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں اللہ اپنے آخری نبی کی امت میں شامل کر لے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے پتہ بھی کرنے کی. اور سن لیں, یاد رکھے بات, امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کسی بندے نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں, اور سامنے والے نے اسے یہی کہہ دیا نا کہ اگر تو نبی ہے تو معجزہ دکھا, تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو. اس لیے کسی نے تو دلیل مانگ لیا, یہ تو تھوڑا سا متفق ہوا.